یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو سکھائی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے چچا میں تمہیں ایک ایسی نماز بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما کے تمہیں جنت عطا کرے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے۔ یہ بہت اہم نماز ہے، نفل ہے لیکن اس کی برکت بہت ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، جب نفل کی یہ شان ہے تو فرض کی شان کیا ہوگی، ہے نا؟ تو فرمایا کہ چچا ایسی نماز میں تمہیں بتاؤں گا، سو پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری مغفرت تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور پھر کہا تھا چچا ہو سکے تو اس کو روز پڑھنا، جو نماز میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں چچا، آقا علیہ السلام فرما رہے تم روز پڑھنا، اور چچا اگر روز نہ پڑھ سکو، یعنی آدمی کی مصروفیت رہتی ہے، روز نہ پڑھ سکو تو اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھنا، اور چچا اگر ہفتے میں بھی ایک بار آپ نہ پڑھ سکو تو اس کو مہینے میں ایک بار پڑھنا، اور اگر آپ اس کو مہینے میں نہ پڑھ سکیں چچا تو کم سے کم سال میں اس کو ایک بار پڑھنا، اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے چچا تو کم سے کم اس کو زندگی میں ایک بار پڑھنا۔ یہ وہ نماز ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ جو تحریک سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، تو آپ کو شب برات میں بھی پڑھنے مل جاتی ہے، اور رمضان شریف میں تو شب قدر میں 5 مرتبہ آخری عشرے میں جب اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف، تو ہر رات کو ہم نماز پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، تو آپ کو مل جاتی ہے۔ اور پھر ایسے بھی آپ موقع ملے تو پڑھتے رہا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے، 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے، اس طرح نیت کریں۔ اگر نیت زبان سے نہ کر سکیں، لمبی چوڑی لگے، تو دل میں صرف یہ سوچیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے امام کے پیچھے، اس دل میں، دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، پہلی تکبیر تو ہم بھی کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ہم سب ثنا پڑھیں گے۔ تو ثنا اور قرأت کے درمیان، یعنی ثنا کے بعد اور قرأت شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسان زبان میں جو ہم لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو تیسرے کلمے کو ہم لوگ سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں اور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف واللہ اکبر تک رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں پہلی رکعت کے شروع میں ہم قرأت سے پہلے کتنی بار پڑھیں گے؟ 15 بار۔ پھر امام صاحب قرأت شروع کر دیں گے تو ہم سب چپ ہو جائیں گے، قرأت سنیں گے۔ پھر قرأت کے بعد امام صاحب خاموش ہو جائیں گے، تو اس تسبیح کو ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو رکوع میں ہم رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر کے کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، یعنی شروع میں 15 بار پڑھنا ہے اور باقی ہر جگہ 10 بار۔ تو ایک رکعت میں یہ کل ہو جاتی ہے 75، ٹھیک ہے؟ ایک رکعت میں ہمیں 75 بار پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب تو ہماری رعایت کرتے، بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی میری طرح جو لوگ دھیرے پڑھنے کے عادی ہیں، زیادہ انہیں نہیں آتا پڑھنا، تو وہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم 15 بار نہیں پڑھے، ہم 13 ہی بار پڑھے تو امام صاحب نے قرأت شروع کر دی، ٹھیک؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اگر آپ 2 جلدی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اگر قرأت شروع ہو گئی تو چپ ہو جائیں۔ تو یہ جو 13 پڑھے تھے، 2 ادھر کی بچی تھی، اب ادھر تھوڑا جلدی کر لیں، اور جلدی کر کے 10 کو 12 کر دیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے تو ثنا پڑھی تھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں ہے، لیکن قرأت سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ
اس تسبیح کو پڑھنا ہے. کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے پوری 4 رکعت پڑھ لی لیکن پھر بھی آپ کی کچھ تسبیح رہ گئی کسی وجہ سے، تو سلام پھیر کر کے وہ عدد تسبیح کا آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسی نوبت نہیں آتی ہے بلکہ ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے. بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ جو لوگ اب وضو کر رہے ہیں یا کھڑے ہیں تو اگر اوپر ٹیرس تک، تو جہاں تک مجھے خبر ملے کہ بھر گیا ہے، تو جہاں جگہ ملے اندر بیچ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مجھے اس کا علم ہے کہ کچھ لوگ 10 بجے سے، کچھ لوگ 11 بجے سے، کچھ لوگ 12 بجے سے آ کے بیٹھتے ہیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے خود کہا، مبلغین سے کہا کہ بھئی آپ لوگ پیچھے آ کر کے آپ آگے نہ گھسیں، کیونکہ لوگ بہت گھنٹوں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. مبلغین کو بھی اس سال میں نے منع کر دیا اور میں نے کہا کہ بھئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کسی کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نفل کام کے لیے آپ کسی مومن کی حق تلفی کریں، اچھی بات نہیں ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے آ کر کے آگے گھستے ہیں تو ادھر کھسک تو ادھر، بیان کے وقت آپ سب آگے